بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج اس ویڈیو کے اندر ہم قربانی کے نصاب کا ذکر کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ تو آتے ہیں نصاب کی طرف۔ قربانی کا نصاب پچھلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی اس کے اندر حضرت العلامہ ابو الحسین بن احمد قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی کے لیے 4 شرائط کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک شرط اس میں سے موسر کا تھا جو مالدار ہو۔ اب یہ مالداری کتنی ہو؟ فقہا نے لکھا ہے کہ 52.5 تولی چاندی جس کے پاس موجود ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یا اتنی نقدی موجود ہے جس سے 52.5 تولی چاندی خریدی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، یا اتنا تجارت کا سامان ہے کہ جس کی قیمت سے 52.5 تولی چاندی خریدی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، یا 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر یہ نصاب کسی کے پاس سارا نہیں ہے بلکہ کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ نقدی ہے، تو پھر ان سب کو ملا کر اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس سے 52.5 تولی چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ بالفرض کسی کے پاس 1-2 تولہ سونا ہے اور اسی طرح 1/2 تولہ چاندی ہے، کچھ نقد ہے، تو ان سب کو ملا کر اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا، اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس سے 52.5 تولی چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یا کسی کے پاس تو 1 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کچھ نقدی بھی ہے، تو اس سونے کی قیمت لگائی جائے گی، نقدی بھی ساتھ میں ملا دی جائے گی۔ اگر اس سے 52.5 تولی چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں یہاں پہ، چونکہ ساتھی اکثر پوچھتے ہیں تو میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ بعض دفعہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں جو سونا ہے وہ تو میری بیوی کی ملکیت ہے، تو آیا قربانی مجھ پر واجب ہے یا میری بیوی کے اوپر واجب ہے؟ تو اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ ملکیت کس کی ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت کی ملکیت ہے، لیکن بعض حالات میں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ یہ ملکیت جو ہے مرد کی ہوتی ہے، بیوی کی نہیں، یعنی عورت کی نہیں، اس لیے کہ عورت کو اس سونے کے اندر تصرف کا اختیار نہیں ہوتا، زیورات میں اس کو تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ وہ محافظہ تو ہے، اس کی حفاظت کرنے والی جو ہے اس کے پاس امانت پڑا ہے، لیکن تصرف کا اختیار جو ہوتا ہے وہ شوہر کو ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شوہر کی ملکیت ہے۔ بعض دفعہ خدا نخواستہ طلاق واقع ہو جاتی ہے تو پھر یہ شوہر بیوی کو سونا نہیں دیتا، اپنے پاس رکواتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ملکیت جو ہے یہ مرد کی ہے، یہ عورت کی نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ قربانی مرد کے اوپر واجب ہوگی۔ ہاں، اگر یہ ملکیت عورت کی ہے، اس کو مکمل اختیار ہے اس میں تصرف کا، تو پھر یہ قربانی جو ہے عورت کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر گھر کے اندر دونوں صاحب نصاب ہیں، دونوں کے پاس اتنی مالیت ہے کہ 52.5 تولی چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہے، تو پھر دونوں کے اوپر قربانی واجب ہے، مرد کے اوپر بھی اور عورت کے اوپر بھی۔ اگر نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے۔ یا گھر کے اندر اجتماعی لوگ رہ رہے ہیں، جو بالغ حضرات ہیں، وہ سب کے سب مالدار ہیں، سب کے پاس اتنی مالیت ہے کہ جس سے 52.5 تولی چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک قربانی گھر میں کر لے سب کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، نہیں، ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر سارے غریب ہیں تو کسی کے اوپر بھی واجب نہیں ہے، اور اگر کچھ غریب ہیں اور کچھ مالدار ہیں لیکن بالغ کی قید لگا رہا ہوں، کچھ غریب ہیں کچھ مالدار ہیں، تو جو غریب ہیں ان کے اوپر واجب نہیں ہے، جو مالدار ہیں ان کے اوپر واجب ہے۔